اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک قرآنی لفظ یعنی اللہ الصمد کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب عمل لائی ہوں، مجرب وظیفہ لائی ہوں۔ معراج کا یہ روحانی وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے رزق کے تمام دروازے بند ہو گئے ہیں، زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے اور کچھ بھی ان کے پاس اب نہیں بچا، ہر قسم کی مختلف قسم کی بندشیں آ گئی ہیں، شادیوں کی بندش آ گئی ہے، یا اس کے علاوہ پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں اور آئے دن طرح طرح کی تنگ دستیوں اور مسائل وغیرہ میں مبتلا رہتے ہیں، اور یہ تنگ دستیاں اور مسائل نسل در نسل چلتے ہی جا رہے ہیں۔ ایسی بد نصیبیاں آ گئی ہیں کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، حصول رزق کے تمام دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں، اپنے بیگانے سب انجان بنتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایسے میں صرف ایک وظیفہ جو کہ قرآنی وظیفہ اللہ الصمد کا ہے وہی کام آتا ہے۔ یہ وظیفہ کس طرح سے کرنا ہے یہ میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ایک چینل ہے مون وائس، اس کو بھی آپ لوگ سبسکرائب کر لیں، بہت ہی اچھی ویڈیوز بناتی ہیں، آپ لوگ ان کا چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ لوگ فوری اس وظیفے کو حاصل کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ویورز، آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں وہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ یہ صمد کا معنی ہے اے بے نیازی والے۔ صمد کا مطلب ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز اسی کی عطا سے وابستہ ہے، اسے بذات خود کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس لحاظ سے وہ بے نیاز ہے۔ ساری دنیا کو اس کی ضرورت ہے، وہ سیادت کا مرکز ہے، اس سے بڑھ کر کسی کو شرف بالا حاصل نہیں۔ اس لفظ کا مطلب بہت ہی وسعت والا ہے۔ صمد ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے بالا کوئی چیز نہ ہو، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صمد وہ ہے جس سے بالا تر کوئی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صمد سے مراد وہ سردار ہے کہ جس کی سیادت کامل ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے صمد وہ ہے جس کی طرف لوگ مصیبت کے وقت رجوع کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صمد وہ ہے جو سب سے بے نیاز ہے مگر سب اسی کے محتاج ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ صمد وہ ہے جو اپنی تمام صفت اور اعمال میں کامل ہو۔ غرض یہ کہ صمد اللہ کی وہ صفت ہے جس سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر چیز مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم پکارتا ہے تو اسے ہر چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ الصمد کا یہ ایسا نایاب وظیفہ ہے کہ جو بات ناممکن ہو اسے ممکن بنا دیتا ہے۔ اللہ الصمد پڑھتے ہوئے اپنے مقصد کا تصور ضرور رکھنا ہے کہ یا اللہ تو بے نیاز ہے، تو ضرورتوں کا محتاج نہیں، میں محتاج ہوں، میں ضرورت مند ہوں۔ یا اللہ تو بے بس نہیں، میں بے بس ہوں۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے اپنے مقصد کا تصور ضرور کرنا ہے۔ اس جسم کو ذلتوں سے، گناہوں سے، نیت کی خباثتوں، غلاظتوں سے نکالنا چاہتے ہو، اس جسم کا صدقہ دو، اور یاد رکھیں کہ وہ معصوم مخلوق پانی والے کھائے گی اور بڑی دعائیں دے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ روٹی کے چند ٹکڑے آپ نے بنا لینے ہیں، اس پر اللہ الصمد کو آپ نے 500 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد اگر تو کوئی دریا وغیرہ ہے تو اس میں گرا دیں، اور اگر کوئی دریا نہیں ہے تو پھر آپ یہ کریں کہ وہ کسی کیڑوں وغیرہ پر پھینک دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا صدقہ اتر جائے گا۔ یا آپ لوگ
ایسا کریں کہ ایک بہت ہی خاص اللہ الصمد کا ایک اور وظیفہ بھی ہے کہ اس اسم کا عامل بننے کے لیے اس اسم کو 80 دن تک روزانہ جو 10,000 مرتبہ پڑھے، یعنی 80 دن میں 10,000 کا عدد پورا کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کا وہ عمل بن جائے گا، اور اس کے بعد اس اسم کا نقش کیا کرے گا کہ اضافہ رزق، بھوک اور افلاس دور کرنے، کاروبار میں خیر و برکت، دوسروں کو تابع کرنے، کسی کو بری عادت سے ہٹانے کے لیے، غرض یہ کہ ہر ایسا کام جس میں بے نیازی کا دخل ہو کے لیے دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نقش مفید ثابت ہوگا۔ تو جو کوئی اللہ الصمد کا لفظ 300 مرتبہ ایک کاغذ پر لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر ضرورت کو پورا فرماتا ہے۔ اس کی جیب کبھی بھی خالی نہیں ہوتی۔ جب بھی اسے کبھی کوئی مالی ضرورت پیش ہوگی تو کہیں نہ کہیں اس کی ضرورت ضرور پوری ہو جائے گی۔ یا صمد کثرت سے پڑھنے والا مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اسے کبھی کوئی غم و خوف نہیں رہتا۔ تو جو شخص شان صمدیت کا حاصل کرنا چاہتا ہے، اچھی طرح سے وہ یہ نقش حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ روزانہ اگر 30 روز تک 40 دن لگاتار اگر 30 روز تک 40 مرتبہ لگاتار پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات اور اس کی تمام اغراض کو پورا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص فسق و فجور، بدکاری، شراب، نشہ، غرض یہ کہ جس قسم کی بھی برائی میں ملوث ہو تو پانی پر دم کر کے صرف 3 روز پلا دیں، صرف 10 مرتبہ 3 روز پانی پر دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ وہ برائی چھوٹ جائے گی۔ اور اگر میاں بیوی میں موافقت نہ ہو تو اس وظیفے کو 1100 مرتبہ پڑھ کر انہیں پانی پر دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ موافقت ہو جائے گی۔ تو یہ بہت ہی خاص اور مجرب ترین عمل ہے، اور آج جو میں آپ کے لیے خاص ترین عمل لائی ہوں جو کہ بندشوں کو ختم کرنے والا ہے، جو کہ تمام ہر قسم کی برائیوں سے مٹانے والا ہے، جو کہ رزق دینے والا ہے، ہر طرح کی بندشوں کو ختم کرنے والا ہے۔ تو یہ لا علاج جو بندش ہوتی ہے وہ ایک ایسا خطرناک مرض ہے کہ جس شخص پر لگ جائے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ رزق تمام کے دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو کوئی رقم بھی ادھر دینے کو تیار نہیں ہوتا، دوست دشمن بن جاتے ہیں۔ تو یہاں تک کہ اس کی کہیں کو ہوئی اچھی بات بھی بری لگنے لگ جاتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اللہ الصمد کا ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی کہ جس سے آپ کی معاشی پریشانیاں، بیماریاں، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، اور رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ رزق کا ہر دروازہ صرف آ کر آپ پر ہی کھلے گا۔ تو بس یقین کے ساتھ کامل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ عشاء کی نماز جب آپ نے پڑھ لینی ہے، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 500 مرتبہ اللہ الصمد، اس کا آپ نے لگاتار ورد کرتے رہنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس ورد کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، تمام ناممکن کام ممکن ہو جائیں گے، اور بیماریاں خاص کر کے ختم ہو جائیں گی۔ جس مطلب کے خاص نیت کو، جس خاص حاجت کو سامنے رکھ کر آپ یہ وظیفہ کریں گے وہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ اس کو یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کریں۔ جس کسی نے بھی یہ عمل کیا وہ اس نے اس کا اجر پایا، اس کا نتیجہ پایا۔ تو آپ لوگ بھی اگر چاہتے ہیں تو آپ لوگ ضرور یہ عمل کریں۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ سیشن میں میسج کر دیں۔ اس کے علاوہ جنہوں نے دعا میں حصہ لیا تھا، کمنٹ میں میسج کیا تھا اپنا نام، ان کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن مغرب کی نماز کے بعد ان کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام بہنوں بھائیوں کی مشکلات، پریشانیاں حل فرما دے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اتوار کے دن
اتوار کے دن ظہر کی نماز کے بعد ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا. آپ لوگ اپنا نام کمنٹ میں میسیج کر دیں، انشاءاللہ تعالی خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.